الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بباكورة الفاكهة ووضعها على عينه وعلى شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان رواہ البہیقی فی دعوات الکبیر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کے پاس کوئی نیا پھل، موسم کا پہلا نیا پھل آتا تو آپ جناب اس کو اپنے لبوں پر رکھتے، پھر اپنی آنکھوں پر رکھتے، لبوں پر رکھتے پھر اپنی آنکھوں پر رکھتے، یعنی اس کو چومتے اور عرض کرتے الہی جیسے تو نے ہم کو اس کی ابتدا دکھائی ہے ہم کو اس کی انتہا بھی دکھا۔ پھر وہ کسی پھل کو اس بچے کو عطا کر دیتے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوتا، آپ جناب کے دائیں بائیں کوئی بھی بچہ بیٹھا ہوتا وہ پھل اس کو عطا فرما دیتے۔ اس حدیث پاک سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کو چومنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھل نیا آیا تھا تو آپ جناب نے آنکھوں سے، ایک بات ہوگی جب پہلی بارش ہوتی تھی نا جی تو آقا جی اس طرح چہرہ انور اوپر فرما لیتے اور سینہ مبارک کھول لیتے، اس بارش کے قطروں کو اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر آنے دیتے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کی، اور یہ قدردانی تھی۔ پھل کو چوم بھائی لبوں پر، ہم یہی کرتے ہیں نا جی، قرآن پاک کو جب اٹھا کے کیا کہتے ہیں، پہلے چومتے ہیں پھر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ پھل اللہ کی نعمت ہے، حضور نے چوما، آنکھوں سے لگایا اور پھر دعا فرمائی۔ پھر آخری موسم کے پھل سے کیا مراد ہے؟ آخری موسم کے پھل سے اس حدیث پاک کی جو سے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے تمہاری زندگی کا آخر۔ یا اللہ جس طرح تم نے ہمیں زندگی عطا فرمائی نا اس طرح ہمیں جوانی بھی دے اور بڑھاپا بھی عطا فرما، بڑھاپے تک ہمیں زندگی عطا فرما، ایک یہ۔ دوسرا یا اللہ چونکہ یہ جتنے بھی وہ پہلے سے بارے ہیں نا جی، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابہ۔ یا اللہ یہ تو وہی پھل ہیں، جب جنت میں ہم جائیں گے تو جب ہمارے سامنے کیلا آئے گا، امرود آئے گا، آم آئے گا، یہ ساری چیزیں، انگور آئیں گی، انار آئے گا، تو ہم کہیں گے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اللہ ارشاد ہم کہیں گے یا اللہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے ہیں، تو اللہ ارشاد فرمائے گا اوئے یہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها، اللہ کے بندے یہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن کھا یہ جنت کے پھل اس سے بھی زیادہ مزیدار ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں دنیا میں تو نے ہمیں اول دکھا دیا نا پھلوں کا، یا اللہ وہ جنت میں جو پھل آئیں گے نا یا اللہ ہمیں وہ بھی دکھا دیں۔ اب کملی والے یہ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، آقا جی ہمیں سکھا رہے ہیں اللہ کے بندے اس طرح دعا کیا کر، جنت کی دعا بھی ہو جائے گی، جنت میں نعمتوں کی دعا بھی ہو جائے گی۔ اچھا جی، پھر ایک اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں ایمان اور تقوی نصیب فرما کہ آخرت میں جنت میں جائیں اور وہاں پر پھل کھائیں، یہ بھی دعا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور جو ہمیں اہم ترین وہ ہے سبق ملتا، پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، اور اگر اللہ آپ کو نصیب کرے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں حضور کے نالین شریفین کو چومنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب بھی حضور کا کوئی آپ کو نصیب ہو جائے، کوئی بھی تبرک مبارک، آپ کی امامہ شریف ہے، آپ کا کرتا شریف ہے، جبہ شریف ہے، نالین شریف ہے، جب بھی کبھی آپ کو نصیب ہو اللہ آپ کو کرے، آپ میرے لیے دعا کریں، ہم حضور کے ان تبرکات کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائیں۔ اسی طرح بعض ہمارے بزرگ جو ہیں وہ روٹی کو بھی چومتے ہیں، بعض ہمارے بزرگ وہ روٹی کو، یہ اللہ کی نعمت ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، نعمت خدا ہے،
تو نعمت خدا کی قدر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے. پھر ہاتھ میں رکھ کے حضور نے کیا کیا؟ پہلے اس کو چوما، پھر کیا کیا؟ دعا کی. ٹھیک ہے نا جی، پہلے ہاتھ میں لیا، پھر چوما، پھر دعا کی. اسی کو تو ختم کہتے ہیں. بھائی سامنے رکھ کے چیز کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، ہمارے یہی ہوتا ہے نا جی. جتنے بھی کل ہیں ساتھ ہیں، آگے لنگر شریف پڑا ہوتا ہے اور ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس طرح قبول فرما لے، اس طرح قبول فرما لے. تو ذکر کرنا، ختم پڑھنا اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور قربانی کرتے، قربانی کرنے کے بعد سامنے جانور پڑا ہوتا، پھر دعا فرماتے. بھئی سامنے چیزیں رکھ کے دعا کرنا، ہاں جی، ذکر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل مبارک سے. حضور نے پھل بھی رکھے، حضور نے تو اگر یہ اکٹھا ہو جائے، بھئی جانور پکا ہوا بھی آ جائے، بکرا بھی آ جائے، پھل بھی آ جائے، تو کیا یہ پھر حرام ہو جائے گا؟ حضور کی سنت تو حضور کی سنت ہی رہے گی نا جی، ہر حالت میں سنت رہے گی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا یہ کہ اگر آپ ہمارے یہاں پر کیا کرتے ہیں، کرنے کے بعد، ختم پڑھنے کے بعد وہ پھل تقسیم کر دیتے، تو آپ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دعا کی اور بچوں کو دے دیا. حضور نے تقسیم بھی کر دیا. تو کھانے کو ختم پڑھ کے یا دعا کر کے تقسیم کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ثابت ہوا. چوتھا یہ کہ نئے پھل فاتحہ پڑھ کر بچوں میں بانٹ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف سے ثابت ہے، اور ہمارے بزرگوں کا بھی آج یہی طریقہ کار ہے. اور اس طرح بھی کہ بچوں کو اس لیے بچوں سے شروع کیا کہ یہ انسان کے پہلے پھل ہیں، انسان کا پہلا پھل ہے. کوئی بھی انسان ہے، اس کا بچہ اس کا پھل ہے. یہ ہم شاخ ہیں. ہاں جی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی. آقا ارشاد فرماتے ہیں انا شجرۃ، میں درخت ہوں، وعلی حملھا، علی اس کی شاخیں ہیں، اور فاطمہ اس کی شاخیں ہیں، اور علی اس کے کونپلیں ہیں، علی اس کی کونپلیں ہیں. اور والثمرۃ الحسنین، اور حسن اور حسین جو ہیں وہ اس کے پھل ہیں. انسان درخت ہے، داماد اس کی شاخیں ہیں، اپنا بیٹیاں اس کی شاخیں ہیں، اور داماد اس کے وہ کونپل ہوتی ہے نا جی، جو پھل سے پہلے پھول نکلتا ہے، وہ داماد اس کے وہ کونپلیں ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کے پھل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ آپ کو مجھے حضور کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.